بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدۃ التفسیر، سبق نمبر 4، صورتوں کی فہرست۔ دیکھیں، قرآن کریم کا ایک اہم عنوان ہے قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کے حوالے سے بھی اور تفسیر کے حوالے سے بھی یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ صورتوں کے ساتھ مناسبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے والے حضرات ہوں یا قرآن کریم کے تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن کریم کی صورتوں سے مناسبت بہت ضروری ہے۔ صورتوں کی تعداد 114، ان میں سے کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہے۔ مکی صورت وہ کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مدنی۔ اس اعتبار سے تقریباً قرآن کریم کی صورتوں کی تعداد بنتی ہے، مکی ہے 86 اور مدنی صورتیں ہیں 28۔ کچھ صورتوں میں اختلاف ہے، اس لیے کہ اصل میں اس میں مین اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب اور ایک قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی ترتیب۔ ایک ترتیبی نزولی، قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے۔ دونوں من جانب اللہ ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت اور کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ لکھا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ ترتیب تھی نہیں اس زمانے میں، پر لکھ لیا، محفوظ کر لیا جس کے پاس ہو۔ بعد میں جب ضرورت پڑی تو قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ موجودہ ترتیب کے مطابق جمع کیا گیا۔ قرآن کریم کے اس نسخے کو امام کہا جاتا ہے، تو پھر قرآن کریم کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، جمع کیا گیا۔ اب یہ جو ترتیب ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے، صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے تھے۔ جب بھی کبھی وحی نازل ہوتی تھی تو ان سے کہتے تھے کہ فلاں حصے کو فلاں جگہ رکھو، فلاں جگہ رکھو، فلاں اس ترتیب کے ساتھ۔ اب اگر سورہ بقرہ کو ہم دیکھیں، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا، اور 10 سال تقریباً 10 سال تک مسلسل سورہ بقرہ نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ سب سے آخری آیت جو قرآن کریم کی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک ترتیبی کتابی ہے، ایک ترتیبی نزولی ہے، جو بھی ترتیب ہو، لیکن قرآن کریم کی صورتوں کی جو فہرست ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں تب بھی ان کے ساتھ مناسبت بہت ضروری ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، بہتر طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر قرآن کریم کی تفسیر بھی ہم پڑھیں گے تو قرآن کریم کی صورتوں کے ساتھ مناسبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ صورتوں کی فہرست ہم نے پیش کر دی ہے۔ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں قرآن سے اچھی مناسبت پیدا کر لوں تو اس کے لیے لازم ہے کہ صورتوں کی فہرست اس کے سامنے ہو، اور اسے معلوم ہے کہ کون سی صورت، فلاں صورت کا نام کیا ہے، کون سے پارے میں ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے ساتھ مناسبت ہو، قرآن کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔